وارث موجود ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا، ابھی آپ نے دیکھا نا کہ وارث تھا تو وارث نے اپنی وراثت کا اور اپنے خون کی شرافت کا اعلان کیا نا کہ گولیوں کی زد پر محسن کو رکھنے والوں قیامت تک ترستے رہو گے، محسن مر نہیں سکے گا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا؟ محسن آج ہم بیٹا اٹھ بیٹا عقیل، اٹھ بیٹا عقیل۔ محسن کا کوئی خوبصورت سا مجھے 4 مصرے سنا، اس کے بعد میں تقریر کروں گا۔ اور میرا بیٹا اٹھ، میرا بیٹا دیکھ محسن نقوی کے قاتلوں پہ لعنت۔ جیو سنو 4 مصرے۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ میرا بیٹا وہ مرتے ہیں، محسن کہہ گیا تھا وہ مرتے ہیں، علی مولا وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے۔ علی کی بادشاہی ہے۔ اگر میں یہ ثابت نہ کروں مجھے ممبر سے اترنے نہ دینا۔ علی کی بادشاہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ بچوں نے سوال کیا کہ صاحب ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تم شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میری جان انہیں کیا پتا کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت دیتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کی آیت تو نازل ہو۔ جو ہے نا، یا علی یا علی، نعرہ حیدر۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، بہرحال وہ ولی ہے، اللہ کی طرح ولی ہے وہ۔ اللہ کی طرح ولی ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، تم بتا دو۔ چلو وہ نہیں ہے اگر جسے میں مان رہا ہوں، تو پھر وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اس کی نماز بھی قائم رہی، اس پر آیت بھی آئی، اسے ولایت بھی ملی؟ اگر وہ نہیں ہے جو میرا ہے تو جو تیرا ہے وہ بتا دے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو سائل در مسجد پر آیا تھا سوال کرنے، he was not a professional beggar۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا، یہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا۔ جملہ سنیں، آ کر آواز دی، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، علی نے اشارہ کیا، انگوٹھی نکال کر لے گیا، بات بھی اب سمجھ میں آئی، فرشتہ ہی ہوگا، ورنہ علی تو باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر عام فقیر ہوتا تو در مسجد پر تھا، علی صف اول میں تھے، پیچھے بڑے بڑے قداور نمازی کھڑے تھے، حالت رکوع میں اس نے سب سے آگے کھڑے ہوئے علی کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کیسے لیا؟
مسجدوں کی اتنی صفیں کراس کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے حالت رکوع میں انگلی کے اشارے کو دیکھا کیسے؟ یقیناً فرشتہ ہی ہوگا۔ توجہ، اب میں یہاں پھر روک کر یہ بات میں کہتا ہوں، یہاں تک تو امام غزالی نے کہا، میرے زمانے میں امام غزالی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہاں تک تو کہہ دیا، آخر اللہ سے اپنے یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ فرشتے کو ضرورت کیا پڑی تھی نماز کے بعد آ جاتا؟ اول تو ایسی انگوٹھی کی ضرورت کیا تھی کہ حالت رکوع ہی میں لے جانا چاہتا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا اللہ کی جانب سے کہ میں نے اپنے فرشتے کو علی کے دروازے پر، اپنے گھر پر، توجہ، اپنے گھر پر یعنی مسجد میں اپنے فرشتے کو انگوٹھی لینے کے لیے سائل بنا کر اس لیے بھیجا کہ ہر دور کے مفتیوں اور قاضیوں کے فتووں کو راوی اور چناب کے پانی میں غرق کرنے کے لیے سیان حیدر کرار تیار رہے اور قیامت تک یہ قرآنی شریعت بنے کہ گھر بھی میرا، فرشتہ بھی میرا، نماز بھی میری، قیام بھی میرا، قعود بھی میرا، ملک بھی میرا، سوال بھی مجھ سے، سوال مجھ سے ہوگا، میرے گھر پہ ہوگا، مگر پورا علی کے ہاتھوں سے ہوگا۔ آئے ہائے یا علی یا کیا سن رہے ہو؟ مل کر حیدری۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو انگوٹھی لینے آیا تھا، اسے جو علی نے انگوٹھی دی ہے، یہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، یہ انگوٹھی وہ تھی جو سلیمان نبی کی انگلی میں تھی، اور اس انگوٹھی سے سلیمان اپنا سارا نظام حکومت چلاتے تھے۔ اب علی کی بادشاہی کو سمجھتے رہنا ذرا، سوچنا خدا کے لیے سوچنا، میں کوئی خداوت نہیں ڈالنا اس میں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے طاقت پر سلیمان نے ہوا کو بھی مسخر کیا تھا، جنوں کو بھی مسخر کیا تھا، چرند و پرند کو بھی مسخر کیا تھا، بساط فضا پر تخت بھی لگاتے تھے، ساری کائنات ان کے تصرف میں بھی تھی اس انگوٹھی کی بنا پر۔ اور جب جناب سلیمان کا انتقال ہوا ہے تو جبریل امین سلیمان کے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی نکال کر لے گئے تھے۔ اب جملہ سننا، عجیب انکشاف ہو رہا ہے۔ تعین جس کے ذہن میں علی کی بادشاہی کا آج آ جائے، میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی کہ یہ برپا کی ہوئی پوری مجلس اور آپ کا یہ آنا قبول ہوگا مولا کی بارگاہ میں۔ جملے پر آپ غور فرما لیں، یہ پوری توجہ، سلیمان نبی جس انگوٹھی سے پورا نظام حکومت چلاتے تھے، جب جناب سلیمان نبی کا انتقال ہوا، ان کی روح قبض کی گئی، تو وہ اپنے محل کا معائنہ فرما رہے تھے، عصا تھی ہاتھ میں، اور یہ کہہ کر گئے تھے خبردار nobody is allowed to enter behind us۔ بادشاہ تھے نا، سلطان تھے نا، خبردار معائنہ فرما رہے ہیں، کہہ کر گئے خبردار کوئی ہمارے پیچھے داخل نہ ہو۔ بس ابھی چند قدم کھڑے ہو کر عصا کے سہارے اپنے محل سرا کا جو نیا جنوں اور انسانوں نے مل کر بنایا تھا ہیکل سلیمانی، اس کا ابھی معائنہ ہی فرما رہے تھے کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مزاج لطافت سلطانیوں سلیمانی پر شکن آ گئی۔ پلٹ کر دیکھا کون ہے، جب ہم نے منع کیا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، کہنے والے نے کہا کہ سرکار اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے، بس یہ کہنا بس یہی کہنا تو مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جملہ سنو جان متوالی کی بادشاہی، وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کہا انتا ملک الموت، نبی ہے نا،
پہچانے؟ کیا تو ہی ملک الموت ہے؟ کہا جی، مجھے اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے، اس لیے کہ کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ آپ نے کیسے کہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، تو میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ایک ایسا ہے جسے کسی دربار اور گھر میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ملک الموت کیا چاہتے ہو؟ کہا روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اتنی مہلت دو گے کہ محل کا معائنہ کر لوں؟ کہا نو۔ کہا اتنی مہلت دو گے کہ اپنی عصا اٹھا کر دیوار سے لگا کر رکھ دوں؟ کہا نہیں۔ سنو میرے دوست، علی کی بادشاہی اگر سمجھنا ہے، کہا اتنی مہلت دو گے کہ میں محل کا معائنہ تو کر لوں، اتنی شوق سے میں نے بنوایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا اتنا ٹائم دے دو کہ یہ میں اپنی عصا اٹھا کر رکھ دوں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اتنا بڑا نظام حکومت اچانک میرے مرنے کے بعد کیسے چلے گا؟ جن چرن پرن ویش تیور یہ سارے میرے قبضے قدرت میں ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا نظام؟ کہا ہم آ چکا، آپ اسی طرح عصا کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے رہیں، ہم روح قبض کر لیں گے، اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نبی مر گیا یا نہیں، آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کا جانشین پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے۔ آپ اسی طرح سے کھڑے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے۔ کہا کہ پھر میری موت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ آہستہ آہستہ اللہ دیمک کو حکم دے گا کہ دیمک آپ کی عصا کو لگے گی، عصا آہستہ آہستہ چاٹتی جائے گی، لیکن دیمک صرف عصا تک پہنچے گی، جس میں نبی کو نہیں ٹچ کر سکتی۔ جب وہ عصا ٹوٹ کے گرے گی، آپ نیچے گریں گے، آپ کی موت کا اعلان ہوگا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یعنی قرآن نے تصدیق کر دی اور علماء علماء تفسیر نے متفقہ طور پر طے کر دیا کہ قرآن مجید کی روح سے معصوم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصوم مرنے کے بعد بھی اپنا نظام حکومت کھڑے کھڑے عصا کے سہارے چلاتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد معصوم کے جسم کو دیمک نہیں لگتی بلکہ عصا تک اثر پہنچتا ہے۔ تو اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، سلیمان جیسے نبی کا جسم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، تو پھر محمد مصطفیٰ کا جسم آئے ہائے 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 یا علی یا علی یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں، لیکن علی کی بادشاہی کو ایک جملے میں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ جب یہ ہوا، یہ واقعات پھر کسی وقت میں عرض کروں گا۔ جناب سلیمان کے ہاتھ سے جبریل وہ انگوٹھی اتار کر لے گئے اور امانتاً اپنے پاس اس لیے رکھی کہ روح الامین تھے، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں۔ توجہ کرو دوستو، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں۔ جب سرکار رسالت مآب مبعوث و رسالت ہوئے ہیں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ ابھی بھی میں اگر علی کی بادشاہی نہیں سمجھا سکا تو پھر مجھے حق نہیں ہے علی کے فضائل پڑھنے کا۔ آپ آسمانوں پہ جا کر علی کی بادشاہی کا اقرار کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں مجھے اگلا جملہ کہنے دیں۔ سلیمان کے ہاتھ سے جبریل نے لی، جبریل نے امانت میں رکھی، امام غزالی کہہ رہے ہیں جبریل نے لا کر محمد رسول اللہ کو تحفے میں دی۔ محمد رسول اللہ نے یہ انگشتر سلیمانی جو یاقوت سرخ کی تھی یہ علی کو تحفے میں دی۔ علی کو تحفے میں دی کون سی انگوٹھی؟ جو ملک سلیمان کی مالک تھی، سارا نظام سلطنت سلیمانی جس انگوٹھی پر چلتا تھا، علی نے وہ انگوٹھی زکات میں دی ہے، زکات میں۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھہرو 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 ٹھہرو، آئے گا تاریخی نعرہ۔ میں تو کہہ رہا تھا نا معجزہ نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا ہے اس علی کے منبر کے صدقہ کا؟ علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے، خیرات میں نہیں۔ خدا کے لیے سمجھو، علی نے یہ انگوٹھی دوستو، علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ زکات علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا یہ انگوٹھی علی نے زکات میں دی ہے، خیرات میں نہیں۔ خیرات میں سارا مال دے دیا جاتا ہے، زکات میں 2.5% دیا جاتا ہے۔
توجہ کرو توجہ کرو، یعنی یہ سلیمان کی ساری سلطنت علی کی بادشاہی کی زکات ہے۔ علی 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 اب آسمانوں پر جا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے